علی جیسا؟ مجھے بتائیں، لوگوں کو اعتراض اس لیے ہوا ہے، ان کو پرابلم اس لیے ہوئی ہے، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ جو مقام اور مرتبہ ملا ہے مولا علی علیہ السلام کو، یہ شاید اس لیے ملا ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے رشتہ دار جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے داماد بھی ہیں اور کزن بھی ہیں، تو اس لیے ان کو آقا علیہ السلام نے یہ مقام ولایت دے دیا۔ اور حسنین کریمین جو پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کے بیٹے ہیں، تو ان کو جنت کے سردار کر دیا۔ اور پاک بی بی فاطمہ زہرا چونکہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں تو اس لیے ان کو عورتوں کی سردار کر دیا۔ مولوی جی یہ مقام علی المرتضیٰ کا، حسنین کریمین کا، پھر پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا رشتے کی وجہ سے نہیں، یہ مقام، یہ قدر و منزلت ان کو میرٹ پر ملی ہے، میرٹ پر ملی ہے۔ آپ مولا علی علیہ السلام کی سیرت پڑھیں ذرا جا کے، پہلی جنگ پڑھیں غزوہ بدر، سارے ادھر موجود تھے، تو کون آگے گیا ہے؟ 70 کے قریب جو کفار مرے تھے، واصل جہنم ہوئے تھے، 39 کفار جو تھے مولا علی کی تلوار سے مرے تھے، اور 11 کفار جو تھے ان کے قتل میں مولا علی علیہ السلام ساتھ شریک تھے۔ اور 70 میں سے مولوی جی 50 کفار تو مولا علی کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے، تو سارے ادھر موجود تھے۔ یہ رشتے کی وجہ سے یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے، میرٹ پہ ملا ہے۔ غزوہ احد پڑھ لیں، غزوہ خندق پڑھ لیں، حنین پڑھ لیں، خیبر کے وہ 40 دن پڑھ لیں، رشتے کی وجہ سے یہ اگر مقام میرے آقا علیہ السلام نے دینا ہوتا تو حضرت جعفر بھی آقا علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، ان کو یہ مقام مل جاتا۔ عبداللہ ابن عباس بھی آقا علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، کزن ہیں، ان کو یہ مقام مل جاتا، ان کو یہ مقام میرٹ پہ ملا ہے۔ اور حسنین کریمین، ہائے 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 ہائے، حسنین کریمین نے اپنی جان قربان کر دی، اولادیں قربان کر دی، 6 ماہ کے لیے اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ قربان کروایا ہے۔ انبیاء اکرام بھی اپنے بیٹوں کو ذبح کرتے وقت آنکھوں پہ پٹیاں باندھتے رہے تھے، لیکن ادھر آنکھوں میں پٹی بھی نہیں تھی، نہ ہونٹوں پہ فریاد تھی۔ اللہ کی رضا کے لیے کہا مولا تو مانگتا جا، اگر تیرے دین کو حسین کے خاندان کی ضرورت پڑ گئی ہے نا تو تو مانگتا جا، حسین دیتا جائے گا۔ انہوں نے سارا کچھ قربان کر دیا۔ کس ماحول میں؟ علی کے بیٹے تھے۔ میں بڑا مجبور ہوں، میں بڑا بے بس ہوں، میں آپ کو حدیثیں پڑھ پڑھ کے کھول کھول کے سناؤں گا تو مجھ پر گستاخی کے فتوے آ جائیں گے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اہل سنت کی کتابیں پڑھو۔ اگر میری بات سنانے سے میں گستاخ بن جاتا ہوں، اگر بات سنانے والا گستاخ بن جاتا ہے تو یہ لکھنے والے گستاخ کیسے نہیں بنے؟ پھر بخاری کو پکڑو وہ گستاخ ہے، مسلم کو پکڑو وہ گستاخ ہے، ترمذی کو پکڑو وہ گستاخ ہے، ابو داؤد کو پڑھو، ابن ماجہ کو، نسائی کو، احمد بن حنبل کو، کسی بھی کتاب کو پڑھو، کسی محدث کو پڑھو، سارے پھر گستاخ ہی تھے۔ یہ پھر گستاخیوں سے بری پڑی ہے، ان کو جلا دو چوک میں رکھ کے، یا ان کو کنویں میں پھینک دو۔ اگر میں پڑھ کے سنانے والا گستاخ بن جاتا ہے تو جس نے لکھ کے ہم تک پہنچائی ہے وہ گستاخ مولوی جی کیوں نہیں؟ مقابلے میرے مولا علی سے کرتے ہو۔ علی کی اولاد جب اسلام پہ کڑا وقت آیا تو یزید پلید کے سامنے جھکی نہیں، وہ علی کی اولاد تھی، تن من دن لٹایا لیکن جھکے نہیں۔ اوروں کی اولادیں بھی تھی جن کو علی علیہ السلام پہ ترجیح دیتے ہو، ان کی اولادوں نے کہا تھا یزید کی بیعت ایسے ہی ہے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کی بیعت ہے۔ سارا کچھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں ایک ایک جملہ جو کہہ رہا ہوں یہ اہل سنت کی کتابیں بڑی بڑی ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کو بھی اگر یہ مقام ملا ہے تو میرٹ پہ ملا ہے۔ جنت ایسے نہیں مل گئی ان کو، جنت کے سید اور سردار وہ رشتے کی وجہ سے نہیں بن گئے، میرٹ پہ بنے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ توبہ پڑھیں۔ اللہ کہتا ہے وہ جنت خریدنے والے، وہ جو مومن تھے کچھ، انہوں نے اپنی جان اور اپنا مال مجھے دیا ہے، اس کے بدلے مجھ سے جنت خریدی ہے۔
जन्नत के वो सैयद और सरदार बने हैं, बेटे कुर्बान करके, अपने भाई कुर्बान करवा के, भतीजे कुर्बान करवा के, भांजे कुर्बान करवा के, फिर जाके वो जन्नत के सैयद और वारिस बने हैं, रिश्ते से नहीं बने। और पाक बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा तो कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद सारा कुछ आका अलैहिस्सलाम की देखभाल उन्होंने की है। वो ओटड़ी किसने नीचे गिराई थी? आका अलैहिस्सलाम की खिदमत करती थी, हजूर की जुल्फे संवारना, हजूर अलैहिस्सलाम के कपड़े धोना, आका अलैहिस्सलाम के लिए खाना तैयार करना। फिर हसनैन करीमैन जैसे बेटे जवान करके पाक बीबी फातिमा तो ज़हरा ने दिए थे। मौला कायनात को तैयार करके जंगों के लिए पाक बीबी भेजा करती थी। हसनैन करीमैन ने अपने हाथों पे जो बेटे कुर्बान करवाए, ये पाक ज़हरा की तरबियत का असर था, परवरिश का असर था। मौलवी जी, मुल्ला जी, तुम कहते हो कि हजूर अलैहिस्सलाम ने शायद रिश्तेदारियां निभाई है। उनको ये मुकाम रिश्तेदारियों की वजह से नहीं मिला, उनको ये मुकाम मेरिट पे मिला है। चारों नफूसे कुदसिया के सामने खड़े होने के कोई अहल है ही नहीं। मुझे बताओ ना, सारा कुछ आपके सामने, हर एक चीज आपके सामने। कौन सी चीज है जो ढकी छुपी है? मुझे ये बताओ ना। मौला अली अलैहिस्सलाम की जात पे बात करने से पहले जरा सोचा करो कि ये वो हस्ती है कि आका अलैहिस्सलाम तो इनके बारे में शिकायत तक भी नहीं सुना करते थे। आज मैं अगर अहले सुन्नत की कुतुब पढ़ के सुनाऊं तो मैं गुस्ताख बन जाता हूं, मैं राफदी बन जाता हूं, मैं शिया बन जाता हूं। मौलवी साहब अब कोई नई बात ढूंढो, ये राफदी वाले फतवे बड़े पुराने हो गए, ये इमाम शाफी पे लगे, इमाम मालिक पे लगे, अहमद बिन हंबल पे लगे, अबू हनीफा पे लगे, अब कोई नई बात ढूंढो। और मैं जब तक मेरी जिंदगी, जब तक मेरी सांसें चलती हैं, मैं अहले सुन्नत की कुतब से, अहले सुन्नत की उम्महातुल कुतब से मैं अहले बैत की अजमत को, इनके मुकाम और मर्तबे को बयान करता रहूंगा। किसी को हवाला, कोई रेफरेंस चाहिए तो वो मैं दिखाता रहूंगा। ये कभी ना समझना कि मैं आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत तार किसी थ्रेट की वजह से, किसी धमकी की वजह से, किसी के फतवा की वजह से, जो मेरे खिलाफ एक पूरा महाज आप लोगों ने खोल रखा है, कभी उसको टेलीफोन, कभी उसको टेलीफोन, इसको ना बुलाओ, ये सुन्नी नहीं रहा, ये सुन्नी नहीं रहा। मुझे तुम जैसे 2-2 टके के मुल्ला मलवानों से सर्टिफिकेट लेना है कि मैं सुन्नी हूं कि नहीं। तुम तो पढ़ के सुन्नी हो, अल्लाह के फजलो करम से मैं देख के सुन्नी हूं, मैं देख के सुन्नी हूं।